لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات گراف ایجنسی کے ذریعے کم و بیش شاید مجھ سے آپ آشنا ہوں، لیکن فزیکل جو آشنائی ہوتی ہے، جو نیچرل آشنائی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل کر دور سے چہرہ دیکھنا اور ہوتا ہے، اور سامنے سے جو آشنائی و گفتگو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن کچھ باتیں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آپ گمان نہ کریں، پہلی مذمت تو گمان پر ہے کہ قرآن گمان کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک ورڈ جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ معنی دار ہے۔ ہماری خطابت نہیں ہے کہ کچھ بے معنی لفظ استعمال ہو گئے، کچھ معنی دار لفظ استعمال ہو گئے، کچھ روا روی میں ہم کہہ گئے اور کچھ ہم نے قصد سے کہا۔ یہ قرآن ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے، اور قصد اور قادر مطلق کے ارادے سے صادر ہوا ہے۔ اور بھی الفاظ ہیں، علم کا لفظ ہے، یقین کا لفظ ہے، لیکن لفظ گمان کا استعمال ہو رہا ہے۔ گمان یہ نہ کرو، اور ویسے بھی قرآن گمان کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو ہے ہی نہیں مگر یہ کہ گمان کرتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، تم یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ اموات یعنی مردہ ہیں، انہیں یہ نہ سوچو کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو یہ شہداء اور راہ خدا میں، اچھا یہاں پہ ایک لفظ اور استعمال ہوا وہ بھی قابل توجہ ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں شہادت ضروری ہے، خود جنت میں جانے کے لیے کسی کو بم سے اڑا دیا وہ اللہ کی راہ نہیں ہوگی۔
صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ شہادت جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی راہ میں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شہادت جنگ میں ہو، ورنہ لفظ حرب بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے۔ نہیں، شہید ہونے کا معیار جنگ نہیں ہے، راہ خدا میں جہاں بھی شہید ہو، اب وہ جنگ کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو یا ہدایت کا میدان ہو یا تبلیغ دین کا میدان ہو، جو بھی راہ خدا میں شہید کیا جا رہا ہے تم اسے شہید تم اسے مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شہداء کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو پھر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ارے بیوقوف، پہلے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہاں موت و حیات سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر مادی حیات مراد نہیں ہے کہ مادی طور پر ہم جیسے ظاہری زندگی گزار رہے ہیں وہ حیات ہماری مراد تو نہیں ہے، بلکہ ان کا جو وجود ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور جو ان کا مرتبہ ہے ایک زندہ انسان سے بڑھ کر ہے۔ ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی حیات ایک حیات ابدی ہے۔ اور نہ واضح سی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ زندہ ہیں یعنی ہماری طرح زندہ ہیں، نہیں، ظاہری حیات مراد نہیں ہے، روح کی حیات مراد ہے۔ اسی لیے کچھ زندہ کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ جو اس دنیا میں زندہ ہے، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، پیغمبر انکا لا تسمع الموتى، تم ان مردوں کو کوئی بات سنانے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ بظاہر زندہ تھے، قرآن انہیں مردہ کہتا ہے۔ تو بظاہر حیات مراد نہیں ہے، راہ خدا اور حیات جاودانی مراد ہے۔ اب اگر شہید بھی ہو گیا اور راہ خدا میں شہید ہوا ہے کیونکہ مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور بظاہر بھی زندہ ہے، مقصد ہدایت کو نہیں پورا کر رہا ہے تو وہ مردہ کے برابر ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ یہاں پر حیات سے مراد مادی حیات نہیں ہے، ظاہری حیات نہیں ہے، بلکہ جاودانی حیات ہے، ابدی حیات ہے، جس کے وجود سے آپ کا وجود ہے۔ تو تم یہ گمان نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، نہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی زندہ ہیں تو ماتم نہیں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، پہلی بات تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ وہ زندہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح زندہ ہیں، یہ حیات تو مراد نہیں۔ اچھا مان لیتے ہیں کہ یہ بھی حیات ہو، تو کس نے یہ کہا کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا؟ ماتم حیات و موت پر نہیں ہوتا، ظلم پر ہوتا ہے۔ اور جو چاہتا ہوں، ماتم حیات و موت پر نہیں ہوتا، ظلم پر بھی ہوتا ہے۔ زندہ انسان پر بھی ظلم کیا جائے تو ہم ماتم کر سکتے ہیں، اور ہوتا ہے۔ تو حیات اور موت ماتم کا معیار نہیں ہے، ظلم معیار ہے۔ جیسا کہ یہاں ہمارے عزاداری موضوع یہ ہے نا کہ دور حاضر میں عزاداری کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ شبی، یہ تعزیہ جاتے ہیں، چومتے ہیں، کہ آپ دین کو سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ آپ ہمارے پاس آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں۔ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، اور دور سے کہا تو یہ جاتا ہے کہ ڈھول سہانی ہوتی ہے، آپ کو سہانی بھی نہیں دکھتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیونکہ جو یہ بغض و حسد کی بیماری ہے جب دل میں اتر جاتی ہے تو جو دور سے اچھا بھی دکھتا ہے وہ بھی نہیں اچھا دکھتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ اس بیماری کو اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیوں اضافہ کرتا؟ بھئی اللہ کا کام تو ہدایت کرنا ہے۔ کہا نہیں، اب یہ قابل ہدایت نہیں ہے، اب یہ لائق ہدایت نہیں ہے۔ جب انسان قابل ہدایت نہ رہ جائے، لائق ہدایت نہ رہ جائے، تو اب اس کی بیماری گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وال۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آپ کیوں چومتے ہیں؟ کیا یہاں پہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے بیوقوف، سمجھنے کی تو کوشش کرو کہ ہم چومتے کس لیے ہیں۔ ہم مولا کو نہیں چومتے،
ہم نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں. احترام نسبت کا ہے. بھائی آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں؟ کہاں بے شک جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طواف کرنے، حج کرنے جاتے ہیں، احترام سے چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ کہا اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں بیٹھا ہے. کہا نہیں، نسبت ہے. کہا نسبت ہے. تو جب گھر کو نسبت اللہ سے ہو جائے، کتاب کو نسبت اللہ سے ہو جائے تو وہ قابل احترام بن جاتی ہے. علم کو نسبت حسین سے ہو جائے، زری کو نسبت حسین سے ہو جائے تو یہ قابل احترام نہیں. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو احترام یہاں پر نسبت کا ہے. اور واضح سی بات ہے کہ جب اصل موجود نہیں ہوتا ہے تو انسان پھر جو چیز اس سے منسوب ہوتی ہے، کسی ماں کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اور واضح کر دوں، کسی ماں کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، کہیں سفر میں تھا اور وہ مر گیا، اتفاق سے جنازہ بھی نہیں آ سکا، زیارت نہیں کر سکی. اب جانے سے پہلے وہ جو لباس پہنے ہوئے تھا اتار کے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کوٹی پہ ٹانگ کے. جوان بیٹا چلا گیا ہے، ماں کیا کرے گی؟ اس لباس کو اتار کے لائے گی. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور لانے کے بعد بار بار اسے دیکھے گی، اپنی آنکھوں پہ ڈالے گی کہ بیٹا تو نہ ملا، اس کے جنازے اور اس کی شکل کی زیارت تو نہ ہوئی، کم سے کم اس قمیص کی میں زیارت کر لوں جس کی بنیاد جو قمیص اس سے کیا ہے؟ منسوب ہے. اب آپ جائیے اور وہ قمیص اس سے چھین لیجئے، اور چھیننے کے بعد اپنے پیروں کے تلے ڈال دیجئے. یہ بات اس ماں کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ اس بیٹے کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ احترام نسبت کا ہوتا ہے. جب کوئی چیز ایک محترم شخصیت سے منسوب ہو جاتی ہے تو وہ بھی لائق احترام بن جاتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. پانی صاحب محمد. تو احترام نسبت کا ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں. اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن سے آپ ثابت کرو. ہمیں مشکل ہماری یہ ہے، اور مشکل بھی ہے، مظلومیت بھی ہے، اور حقانیت کے لیے اللہ کا نظام بھی ہے کہ ہم صرف جواب دیتے رہتے ہیں، ان پہ ہم خود اعتراض نہیں کر سکتے. یہی ہوتا ہے نا، وہ اعتراض کریں پھر ہم جائیں جواب دیں. کیا ہمیں اعتراض کرنے نہیں آتا؟ اور جب ہم اعتراض کی فہرست کھولیں گے تو یہاں تو اہل بیت کا مذہب ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں تو اہل بیت کا مذہب ہے، یہاں تو ایسا صاف و شفاف کردار ہے کہ دشمن بھی نہ مانتے ہوئے بھی تعریف کر رہا ہے. اب ہم جب اعتراض پہ اتر آئیں گے تو پھر کیا ہو؟ صلوات بھیجے پر محمد. سادہ پانی لا دیجیے، ٹھنڈا والا نہیں، اسے بھی ہم کو تھوڑا گلے میں تکلیف گا. اور صلوات بھیجے پر محمد. اہل بیت کا کردار ایک صاف و شفاف کردار ہے تاریخ میں. دشمن تعریف کرتا ہے مات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. ہم تو نہیں تعریف کر رہے ہیں، ہم تو نہیں شعر کہہ رہے ہیں. شافعی کہہ رہا ہے کہ شافعی مر گیا اور اسے پتہ نہیں چلا. گرچہ ہم ایسے باتوں کے نقل کرنے کے قائل نہیں ہیں کہ جہاں پر علی کے رب ہونے کی بات ہو، نہ علی کو ان کے مقام سے گھٹاؤ نہ مقام سے بڑھاؤ. یہی عین عدالت ہے، یہی درس علی ہے. مقام سے بڑھا دیا تب بھی عدالت سے ہٹ گئے، مقام سے گھٹا دیا تب بھی عدالت سے ہٹ گیا. لیکن دشمن کہہ رہا ہے مات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. ہم نے تو نہیں کہا. ہمارے یہاں کوئی آ کے بتا دیجئے کہ جس نے آپ کے چاہنے والوں کی تعریف کا قصیدہ پڑھا ہو. ایک مثال لا کے دے دیجئے. بھائی فضیلت ہے نہیں تو قصیدہ کیا پڑھیں گے؟ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. زبردستی کی فضیلت ثابت کرنے سے حق پرست انسان فضیلت کا قصیدہ نہیں پڑھتا. جب واقعی فضیلت ہو تو فضیلت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. پھر یہ دشمن کہتا ہے کہ مات الشافعی ولم یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ شافعی مر گیا، اسے نہیں پتا چلا کہ علی اس کا پروردگار ہے، اللہ اس کا پروردگار ہے. صلوات
ایسے کردار کی طرفداری نہیں کرتے، بلکہ ہم ایسے کردار اور ایسے افراد اور ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جن کا کردار تاریخ میں صاف و شفاف ہے۔ دشمن نے فضیلت کا کلمہ پڑھا ہے، اور یہی ہنر ہے۔ دیکھیے اپنے والے تو ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ اب آپ کا بیٹا کتنا بھی، انشاءاللہ خدا کسی کو ایسا بیٹا نہ دے، بطور مثال دے رہے ہیں، آپ کا بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو یا بہت ہی اس میں کتنا بھی نالائق ہو، لیکن جب دوسرے کے سامنے آپ بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جہاں آپ کی عزت پہ آ جائے گی، جہاں اپنی عزت پر آ جائے گی، آپ تعریف ہی کریں گے، کیونکہ بھائی بیٹا اپنا ہے، اور ہر اپنی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اصل دنیا کا نظام ہی اپنے اور تمہارے پر ہے۔ جہاں اپنائیت آتی ہے وہاں محبت آتی ہے، جہاں غیریت آتی ہے وہاں نفرت آتی ہے۔ بیٹا اپنا تو محبت آ گئی، اولاد اپنی تو محبت آ گئی، مال اپنا تو محبت آ گئی۔ ابھی خبر ملے کہ فلاں دکان جل گئی، مثال دے رہے، آگ لگ گئی، آپ کہیں گے لگی ہوئی کسی کی، کوئی آگے کہے کہ آپ کی بھی دکان میں آگ لگ گئی، اب آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھائی دکان تو وہی دکان ہے، جب نسبت ہم سے ہو گئی تو محبت آ گئی۔ تو یہ ہے اپنائیت۔ تو ہم ایسوں کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جن کو دشمن نے بھی فضیلت کی اور سراہا ہے، اور یہی آئیے گفتگو کریے، ہم اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جس کے پاس حق جیسا پیمانہ ہو پھر وہ اعتراض کرنے کی اسے ضرورت نہیں۔ دربار معاویہ سجا ہوا ہے، لعنت اللہ، اور موجود ہے، معاویہ بھی ہے اور ان کے امر اعظم بھی ہیں، اور جو ہے یزید بھی ہے، لعنت اللہ۔ اب تو کچھ یزید کے طرفدار جو کھل کے طرفداری کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب وہ دور آ گیا ہے، اب آپ بتائیں، پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ بھائی بشریت کے کردار میں اس سے بڑا پست کردار ملتا نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو پھر اس کا مطلب دنیا میں ظلم و ستم ہے ہی نہیں۔ جب اتنا بڑا ظالم نیک ہو سکتا ہے تو کائنات کے سارے ظالم خوش ہو جائیں گے۔ تو موجود تھے، دربار سجا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے دشمن سے اپنی فضیلت کا کلمہ پڑھوانا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر واقعی فضیلت پائی جاتی ہوگی۔ ہم بناوٹی فضیلتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم فضیلت گڑھنے کے قائل نہیں ہیں، فضیلت پائی جاتی ہو تو تعریف کرنے کے قائل ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد اور دربار سجا ہوا ہے، کا شعر سناؤ، کیا کس میں کا احمد علی میں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا حق سر چڑھ کے بولتا ہے۔ بھئی دنیا میں حق نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کبھی انسان مایوس ہونے لگتا ہے، بھئی دیکھو جو باطل ہے تو باطل پرست ذات ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر نہیں سمجھیں گے۔ اکثریت کو دیکھ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی اقلیت کو ہی ملی ہے۔ کا شعر سناؤ، کا کس میں کا فضیلت علی۔ تو اب دربار سجا ہوا ہے، معاویہ بھی ہے، امر اعظم بھی ہے، یزید بھی لعنت اللہ علیہ۔ اب ہمارے یہاں بھی کچھ معاویہ اور امر اعظم جیسی سیاست کرنے والے ہو گئے ہیں، میں اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ایک معاویہ اور اس کے ساتھ امر اعظم بھی ہیں، تو ایسے سیاست کرنے والے، میں گجرات جاتا رہتا ہوں تو اصل تو وہیں کے ہیں نا وہ لوگ، تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک معاویہ بھی ہے، ایک مشاور امر اعظم بھی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ کیونکہ وہاں پہ دو چیز تھی، ایک تھی مکاری اور ایک تھا دماغ۔ ایک کے پاس مکاری ہے، ایک کے پاس دماغ ہے، اشارہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہر صورت کا شعر سناؤ، تو کہا آپ پہلے سنائیے، آپ خلیفہ ہیں، پہلے بڑے سے شروع ہو، جب کام اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم سناتے۔ کہا خیر البریت بعد احمد حیدر، اللہ اکبر۔ کہاں ملے گی ایسی حقانیت؟
آؤ باتیں کرو، گفتگو کرو، کوئی ایک بتا دو جو اہل بیت کی محبت چھوڑ کے چلا گیا ہو، اور ہم ہزاروں بتائیں گے جو چھوڑ کے آ گئے ہوں. تو حقانیت ادھر ہے یا ادھر ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. خیر البریت بعد احمد حیدر والناس ارض والوسیع سماء. خیر البریت بعد احمد یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ لیکن میرا انداز یہی ہے آرام آرام سے گفتگو کرنے کی، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو دین کے حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں. اور یہی مقصد دین بھی ہے. آواز کے بلند ہونے سے حقیقت میں چینجنگ نہیں آ جاتی. بھائی ہم نے آواز کو بلند کر دیا تو وہ حق سر بلند اور نہیں ہو جائے گا، اور آواز کو اگر ہم نے کم کر دیا تو حق میں کی حقانیت میں کمی نہیں آ جائے گی. تو بہرصورت شعر سنانا شروع کیا. کا خیر البریت بعد احمد حیدرو، یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے بعد اگر اس زمین پر کوئی ذات قابل احترام اور سب سے بافضیلت ذات ہے تو وہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ دشمن تعریف کر رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پھر کیا کہتا ہے؟ والناس ارض والوسیع سماء. اگر علی اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ کیا جائے تو دوسرے لوگ زمین ہیں، علی آسمان ہے. اللہ بھائی زمین کہتے ہیں نا، بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے محاورے میں ہے نا، کیوں کہا جاتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے؟ کہا یہ کہاں وہ کہاں. کہا دنیا کے دوسرے عوام یعنی علی کے علاوہ دوسرے لوگ کہاں اور علی کہاں. علی آسمان کی طرح ہے، دوسرے لوگ زمین کی طرح ہیں. معاویہ نے سنا لیا، اب کہا تم سناؤ. تو دوسرے نے کہا، مشاور نے امریاس نے کہا کہ ملیحۃ شہدت بها الذراء والحسن ما شہدت بها الذراء. اللہ اکبر. ملیحہ ملح عربی میں کہتے ہیں نمک کو، یعنی مزیدار نمکین کہتے ہیں نا، بات بڑی نمکین بات کرتے ہیں، ہے نا. بڑا نمکین چہرہ ہے قبلہ کا، میرا نہیں کوئی بھی قبلہ. صلوات بھیجے محمد. تو ملیحہ یعنی بہت ہی نمکین بات، مزیدار بات. ملیحۃ ما شہدت بہ الذراء والحسن ما شہدت بہ. ہمارے سماج میں کم ہے، لیکن عرب میں جائیے گا اس دور میں تو خاص کر کے تھا کہ تعدد زوجات کے سائل تھے. ایک عورت کے، ایک مرد کے کئی خاتون ہوا کرتی تھی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر دنیا میں کسی کو تعریف کرنے کو کہا جائے کہ آپ دوسرے کی تعریف کریے، تو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جائے گا صنف نسوان میں کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کی تعریف کرے، ہے نا. مردوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن خاتون میں ممکن زیادہ پائے جائیں. اچھا اگر وہ خاتون ایک دوسرے کی سوتن ہو، توجہ چاہتا ہوں شعر میں یہی ہے اسی لیے وضاحت دے رہا ہوں. اگر وہ دونوں خاتون ایک دوسرے کی سوتن ہوں، یعنی ایک مرد کی دو زوجہ ہوں، تو اب ایک دوسرے کی خوبصورتی کی تعریف کرے، یہ تو ناممکن بات ہے. اب امریاس کہہ رہا ہے کہ گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ معاویہ تم دشمن علی ہو کر بھی علی کی تعریف کر رہے ہو، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک سوتن دوسرے سوتن کی تعریف کر رہے ہو. صلوات بھیجے بر محمد. تو جناب نے شعر سنا لیا. اب باری آئی کس کی؟ لعنت اللہ علیہ یزید. کہ بھائی تم سناؤ. کہا مناقب شہدت بہ الاعداء. وہی جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ مناقب، فضائل، منقبت وہ ہوتی ہے جس کی مناقب شہدت بہ الاعداء. مناقب یعنی صفات، تعریف، منقبت
جس کی دشمن گواہی دے، والفضل ما شہدت بلادا، اور حقیقی فضیلت بھی وہی ہے جس کی دشمن گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم ایسے کو ماننے والے ہیں کہ جن کے یہاں حق واضح ہے۔ اب آپ کہیے کہ آپ عزاداری نہ منائیں گے، آپ غم نہ منائیں گے، ہم کیوں غم نہ منائیں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مطابق فطرت ہے۔ کیا ہے؟ مطابق فطرت ہے اور سنت بھی ہے۔ اب کہتے ہیں قرآن سے تلاش کریے، قرآن سے آ کے بتائیے۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ایک صلوات بھیجیں بلند بھائی، قرآن سے پیش کریے کہ قرآن میں رونا کہاں ہے؟ ایسے الحمدللہ اہل بیت نے ہمیں اتنی، قرآن اور اہل بیت نے اتنی دلیلیں دے دی ہیں کہ آپ جو بھی دلیل پوچھتے رہے ہم پیش کرتے رہتے ہیں، گرچہ یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں آتا کہ آپ پوچھتے رہیں اور ہم پیش کرتے رہیں، لیکن اب آپ قرآن سے پیش کریے کہ کہاں رونا ہے، تو آئیے ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں جناب یعقوب یوسف کے فراق پر روئے یا نہیں روئے؟ بھائی یعقوب پیغمبر اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں سنت ثابت کریے، یعقوب پیغمبر اللہ کے نبی فراق یوسف پر روتے رہے، کوئی آ کے کہنے والا نہیں تھا بابا جان آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ عبادت نہیں بدعت ہے۔ تو ایک پیغمبر کا عمل ہمارے لیے حجت ہے بھائی، جب پیغمبر کوئی عمل کر رہا ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ پیغمبر رو رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبیہ ظری کیوں بناتے ہیں؟ جب یعقوب روئے تو یعقوب کو کیا ملا تھا؟ یوسف کا کرتا ملا تھا، تو کرتا لے کے کیوں رو رہے تھے؟ کہا اس کرتے کو یوسف سے نسبت ہے، اور توجہ چاہتا ہوں، اس کرتے کو یوسف سے نسبت ہے کیونکہ کرتا یوسف کا ہے، یعقوب لے کر اپنی نظروں پر ڈال کے رو رہے تھے، تو کرتا محترم ہو سکتا ہے نسبت کی بنیاد پر، تابوت محترم نہیں ہو سکتا نسبت کی بنیاد پر۔ اور اگر ہم تابوت دیکھ کر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو آپ کو بدعت دکھتا ہے؟ ہاں، آپ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو نہیں کہتے کہ بدعت ہے؟ رسول کے زمانے میں کب فلائٹ تھی؟ فرسٹ کلاس اے سی میں گھومتے تب نہیں کہتے ہیں بدعت ہے؟ موبائل چلاتے تب نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سمسنگ نہیں آئی فون چاہیے؟ ہاں، تب وہ بدعت نہیں نظر آتی۔ بھائی جب نئی چیز بدعت ہے، رسول کے دور میں نہیں تھی، تو پھر چلے جائیے ایک جنگل میں اور وہاں جا کے زندگی گزاریے، پھر نہ کہیے، کیونکہ ہر نئی چیز تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو اب کیسے انہیں ہم جواب دیں؟ کیسے جواب؟ دیکھیے نا کتنی واضح چیز ہے، اور اس پہ یہ لوگ اعتراض بھی کرو۔ کہتے ہیں نا مولانا کہا کہ دشمن بھی ہو ایسا دشمن کہ انسان کو لڑتے ہوئے اچھا لگے، تو ایسے اعتراض کرو کہ جس پہ کچھ سوچا جائے، گفتگو کی جائے۔ ایک سطحی باتیں لے کے آ جاتے اور آپ ہماری عزاداری پہ اعتراض کرتے، جبکہ اہل بیت نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ اچھا یہ بھی تو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ توسل کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ رونے کے بعد توسل کرتے ہیں نا، کہ اہل بیت کے پاس جاتے ہیں، ضریح مبارک کو چومتے ہیں، اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، کربلا اور نجف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ان سے کیوں مانگتے ہیں، یہ کیسے دے دیں گے؟ آ گئے ہم اپنی اصل موضوع پر کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہی کہتے ہیں یہ تو مر گئے ہیں۔ ارے بدبخت، یہ مر گئے ہیں، قرآن تو انہیں زندہ کہہ رہا ہے، اور تم جیسے مردہ دل کو مردہ کہہ رہا ہے، تو تم تو زندہ ہو کے مردہ ہو سکتے ہو، تو وہ مر کر شہید ہو کر زندہ نہیں ہو سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی قرآن سے ثابت کریے۔ اب وقت نہیں، یہ سب باتیں عشرے کی ہیں کہ اس پہ ایک ایک آیت پر ایک ایک اس پہ گفتگو کی جائے، لیکن موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ آج کل عزاداری اور یہ چیز جو ہم منا رہے ہیں عزاداری کی شکل میں، یہ شبیہ، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہے، صرف سنت سے ثابت نہیں کہ آپ کہیں یا پیغمبر کی حدیث یا اہل بیت کی روایت سے ثابت ہو، نہیں، قرآن بھی ان چیزوں کی تائید کرتا ہے۔ تو ان کا تحفظ، اور بقول آج جیسا کہ
ابھی آپ نے دیکھا بغل کے ملک میں کہ یزیدیت کو یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ یزید جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ بھائی انسانیت آپ نے ختم کر دی، شرم آنی چاہیے۔ یزید نے صرف مذہب کی لڑائی نہیں لڑی ہے بلکہ انسانیت کو ختم کرنے کی لڑائی لڑی۔ آج کائنات اور دنیا کا کسی بھی مذہب کا انسان در حسین پر سر جھکاتا ہے، یزید پر لعنت کرتا ہے اسی بنیاد پر کہ حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، وہ ظلم سے مقابلے کا پیغام ہے۔ آپ تعریف کرتے رحمت اللہ علیہ تھے، عجیب ہے۔ تھوڑا تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، بغیر پڑھے بغیر کچھ سوچے آپ آگے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بولتے نہیں ہیں، ان کو بلوایا جاتا ہے، اور جو بلواتا ہے وہ کہیں دوسری جگہوں کا پیسہ ہے۔ اور کس کا پیسہ ہے؟ حکومتوں کا پیسہ ہے۔ کن حکومتوں کا پیسہ ہے؟ انہی حکومتوں کا پیسہ ہے جو غاصب حکومت کے وارث بن کر آج حاکم بنے بیٹھے ہیں، جو نقلی اسلام کے وارث بن کر، جیسے اس وقت حق کو غصب کیا گیا تھا اور حکومت پر بیٹھ گئے تھے، اب وہ اسی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس دور میں بلوایا جا رہا تھا، آج بھی بلوایا جا رہا ہے، اور حسینی پروانے اس وقت بھی جواب دے رہے تھے، آج بھی جواب دیتے رہیں گے، آج بھی لعنت کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ بھائی ہمیں ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا آپ والوں سے تو مت جائیے۔ آپ کیوں جاتے ہیں ان سے مانگنے؟ یہ دے دیں گے کیا؟ بھائی دیتے ہیں تبھی تو جاتے ہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اب آپ والے نہیں دے سکتے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ اپنا مسئلہ حل کریے، ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ہماری تو مشکلات یہیں سے حل ہو رہی ہے۔ بھائی جو زندگی میں زندہ ہے وہ عطا کر سکتا ہے، وہی مولا کائنات، وہی امام حسن، وہی امام حسین جو زندہ ہیں اور دنیا میں تھے تو لاکھوں لاکھ دیا کرتے تھے، اب جب مر گئے اور ان کا درجہ اور بڑا ہو گیا تو اب نہیں دے سکتے۔ بھائی جو اپنی حیات میں عطا کر رہا ہو، ظاہری حیات میں، مادی حیات میں، تو جب جاویدانی حیات مل گئی تب کیوں عطا نہ کرے؟ تب کیوں نہیں عطا کرے؟ تو وہ کہاں دیتے ہیں؟ وہ ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اب تمہارے والے نہیں دے پاتے تو ہم کیا کریں؟ جاؤ حل کرو۔ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ صلوات بھیجے بلند آواز۔ عطا کرتے ہیں اور ایسے عطا کرتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ دے دیا پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ در ہے جس کو ایک دفعہ عطا کر دیا۔ قرآن سے دلیل پیش کریں، اجارتاً پیش کرتے چلیں، وقت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اتنی اس سے واضح کھل کے بتا دو، کھل کے کیوں نہیں کہہ دیا کہ مولا کائنات وسیع ہے؟ ارے اتنا سب کھل کے بتا دیا تو آپ نے کیا کر لیا؟ کھل کے قرآن میں آ گیا ہوتا۔ بھئی اتنا سب کھل کے، غدیر سے بڑھ کے کون سا کھلا میدان تھا؟ اور اس سے بڑھ کے اور کھل کے کیا بتاتے؟ کھل کے بتا دو، کتنا کھل کے بتائے؟ جب آپ ماننے کو نہیں تیار ہیں، آپ کے دل جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر راستہ کہاں ملے گا؟ پہلے آنکھیں تو کھولو، دل کی آنکھیں کھولو، راستہ سامنے نظر آئے گا۔ تو عطا کرتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں، اور زندگی میں اتنا عطا کر دیتے تھے۔ واضح بات ہے کہ یہ جو حیات ہے، یہ جو دنیا کی حیات ہے، آپ حدیث پڑھیے، روایتیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، ساری آیتیں، ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کی جو یہ مادی حیات ہے بہت محدود ہے۔ کس کے بنسبت؟ اس کے بعد کی حیات پر، جو آخرت کی حیات ہوگی۔ روایتوں ملتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ ارے اتنی وسیع بھی کوئی دنیا ہے، کیونکہ اس کی دنیا بہت محدود تھی، ماں کے شکم میں دنیا محدود تھی۔ اسی طریقے سے جب اس دنیا میں کے بعد انسان اس دنیا میں جائے گا، آخرت کی دنیا میں جائے گا، تو وہی تصور ہوگا جو ایک بچے کا تصور ہوتا ہے ماں کے رحم سے آنے کے بعد۔ تو جب وسیع دنیا اتنی ہے تو اختیارات بھی اتنے وسیع ہوں گے۔ نہیں، میں ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں عطا کر سکتا ہے
وہ راہ خدا میں شہید ہو کر اس سے کہیں زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ شہید ہو گئے تو یہ مردہ ہے، یہ عطا نہیں کر سکتے، یہ دے نہیں سکتے۔ اور کیا دیتے تھے اس دنیا میں ہی، انہوں نے ہر چیز کی زندہ مثال قائم کی۔ آنے والا آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت، اور آنے کے بعد دیکھیے مانگنے کا انداز، اللہ اکبر۔ دیکھو عزیزو، ایک بات کہتے ہوئے جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو جملے جو سیکھا ہے ہم نے اس 22 سال جو حوزے کی لائف ہے، میں 20 سال سے ایران ہوں، 2001 سے ایران ہوں، آج سے نہیں ایران، 16-17 سال کی عمر تھی چلا گیا تھا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو انسان کو یہ نعمت عقل دی ہے، یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، بہت توجہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی مثال میں ایک انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک موبائل ہے، اسی موبائل سے اپنے سارے آفس کے کام کرتا ہے، ساری انفارمیشن لیتا ہے، دیتا ہے، روزی بھی چلا رہا ہے، خرچہ بھی چلا رہا ہے۔ اور اسی کا بھائی ہے، اس کے پاس بھی وہی موبائل ہے، دن بھر پڑا ہوا ہے، کبھی اٹھایا کوئی میسج دیکھ لیا، وہی موبائل ہے، اتنے ہی پیسے کا ہے۔ ایک اس کا استعمال کر رہا ہے، اپنی روزی اور زندگی چلا رہا ہے، دوسرا اس کو چلا بھی نہیں پا رہا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو کیا بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ موبائل تو ایک ہے، ایک قیمت کا ہے، ایک کمپنی کا ہے، پھر دونوں کے فائدے میں فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک اپنی پوری لائف چلا رہا ہے، ایک موبائل بھی نہیں چلا پا رہا ہے۔ کا فرق یہ ہے کہ ایک کو استعمال کرنے آتا ہے، ایک رکھ کے اسے صرف رکھے ہوئے ہے کہ میرے پاس موبائل ہے۔ تو ایسے ہی ہے نعمت عقل، اللہ نے سب کو دی ہے، ٹھیک ہے، برابر نہیں دی، جس کو جتنی دی ہے اس سے ہم بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا کا سب سے آسان کام میرے خیال سے یہ ہوگا، البتہ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ایسا نہیں کہ سب کے لیے آسان ہے، لیکن بظاہر سب سے آسان کام یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مانگنا آسان کام ہے، لیکن اسی مانگنے میں بھی نعمت عقل کا استعمال، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا کام کرنا ہو تب عقل لگانے کی ضرورت صرف نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں نعمت عقل آپ کا سہارا بن جایا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ تو اب وہ مانگنے والا کس انداز سے آتا ہے یہ دیکھیے، یہ زندگی میں کیسے عطا کرتے ہیں۔ آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا لم یبق لی شیء یباع بدرہم یکفیک رؤیۃ منظری المخبری۔ واہ، شعر میں آ کے مانگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہاں سب شاعر ہی ہوتے تھے، یہ ٹھیک ہے شعر و شاعری کا ماحول تھا، شاعرانہ انداز ہوا کرتا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ سب شاعر ہوا کرتے تھے، یا کوئی ماں کے پیٹ سے شاعر بن کے پیدا ہوتے تھے۔ تو اب مانگنے جب آیا ہے تو دیکھیے کس انداز سے مانگ رہا ہے کہ مولا لم یبق لی شیء یباع بدرہم یکفیک رؤیۃ منظری المخبری۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس، لم یبقا، باقی بولتے نا، باقی یبقا، کچھ نہیں بچا ہے، یباع بدرہم، جس کو میں بیچوں۔ بھائی انسان پہ آج کا زمانہ نہ دیکھیے کہ آج جو ہے کھانے پینے کی کوئی مشکلات نہیں ہے، پہلے کی جو زندگی ہوتی تھی کھانے پینے کی مشکلات، اور بہت زیادہ نہیں، آپ 100 سال پہلے چلے جائیے، ہمارے جو دادا وغیرہ تھے وہ لوگ جان کس زمانہ گزرا ہے۔ تو اب انسان جب شارٹیج آتی ہے، اب کوئی نہیں سہارا دینا ہے تو کیا کرے گا؟ بھائی گھر کے کچھ سامان بیچے گا، کوئی قیمتی چیز ہوگی لیکن بیچے گا، وہی ہوتا ہی ہے۔ تو اب اس نے جو ہے کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، بہت توجہ سنیے گا، لم یبق لی شیء یباع بدرہم یکفیک رؤیۃ منظری المخبری۔ مولا میرا وجود، میرا چہرہ، میرا حلیہ جسے آپ کہتے ہیں، میرا حلیہ دیکھیے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کتنی اچھے انداز میں مانگنے آئے، یکفیک رؤیۃ منظری المخبری الا بقایا ماء وجہ قد سنت۔ بس یہی واقعہ سن لیجیے، اور آپ کی میں نے ذائقہ ختم کیا، کیونکہ اب نیند کے غلبے کا وقت آ گیا۔ میں نہیں کہتا کہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، بلکہ وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کا اثر خواہ نخواہ ہر چیز اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ رات کی تاریکی جب دیر ہوتی ہے وہ بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ صلوات بھیجے گا محمد۔
اگر آپ تھک نہیں رہے تو ایک بلند آواز سے صلوات بھیجے اور میں اسی کو ایک ایسی صلوات کہ جس سے جو سو رہے ہیں انشاءاللہ سو نہیں رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سو بھی رہا ہو تو وہ بیدار ہو جائے۔ تو بہر صورت چاہنے والا آ کے کہتا ہے مولا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ کیا بچا ہے؟ ایک چیز بچی ہے، الا بقایا ما وجہ، صرف آبرو بچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بچی ہوئی ہے؟ آبرو۔ کیا آبرو کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، انسان ساری محنت کرتا ہے آبرو بچانے کے لیے، آبرو کمانے کے لیے، تو آبرو قیمت کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی قیمت تو آبرو کی ہوتی۔ تو مانگنے والا آگے کہتا ہے مولا سب کچھ میں بیچ کے آیا ہوں، ایک چیز بچی ہے، الا بقا ما وجہ، صرف میری آبرو بچی ہوئی ہے، اور میں اسے ہر ایک کو نہیں بیچ سکتا، ہر ایک اس کا خریدار نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک رونے کا مقام ہے کہ کس انداز سے مانگنے والا مانگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں معرفت دے، بصیرت دے کہ ہم در اہل بیت پہ جائیں تو کس انداز سے جانا ہے، کس انداز سے مانگنا ہے، ہمیں توفیق دے اور معرفت دے کہ اس انداز سے مانگے۔ اور جب اس انداز سے ہم مانگتے ہیں تو دینے والے بھی کریم ابن کریم ہیں، جیسی معرفت لے کر آتا ہے ویسا ظرف بھر کے دیا جاتا ہے۔ مولا کچھ نہیں بچا، لم یبق لی شیء یباغض الا بقا ما وجہ، صرف میری آبرو بچی ہوئی ہے، وقد وجدتک مشتری، مولا صرف آپ کو اس کا خریدار پا رہا ہوں۔ اللہ، کیا انداز ہے، کوئی نہیں خرید سکتا کیونکہ آبرو ہے، ہر ایک کے پاس میں نہیں جا سکتا۔ وقد وجدتک مشتری، آپ کو اس کا میں خریدار پا رہا ہوں۔ تو اب جب آنے والا اپنے عقل مندی کا ثبوت، اپنے ادب کا ثبوت، اپنی تہذیب کا ثبوت اتنے انداز سے پیش کر رہا ہے تو جواب دینے والا بھی عقل کل کا مالک ہے، وقت کا امام ہے۔ سوال اس انداز میں ہے تو جواب بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ مولا جاتے ہیں گھر میں، ایک درہم و دینار سے بھلی جھولی لے کے آتے ہیں، وہ 10-20 روپے سے آتا نا ہمارے غریب 1-2 روپے دے دیا، ان کے یہ نہیں تھا، ہے تو جو کچھ ہے لے جاؤ، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ انداز سخاوت ہوا کرتا تھا۔ ورنہ ہم تو معمولاً بغل والی جیب سے نکال کے دیکھتے ہیں، اوپر والی جیب میں تو، بغل والی جیب میں شاید کچھ چلر پڑا ہو تو دے دیں۔ میں آپ کو کہوں گا، میں اپنے ہی کو کہوں تو، لیکن اہل بیت کا کردار تو عجیب ہے، وہ بھائی ہے تو لے جاؤ۔ جھولی لے کے آئے درہم و دینار سے بھری، اور جانے کے بعد اس سے کیا کہتے ہیں مولا؟ سنیے جواب، سنیے، محظوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں آجلتنا وقد اتاک وابل برنا، تم نے جلدی کی، کیوں آبرو بیچنے آ گئے؟ اللہ اکبر، کریم اہل بیت کا خاندان ہے۔ آجلتنا، تم نے جلدی کی، کیوں پہ آبرو بیچنے آ گئے؟ وقد اتاک وابل برنا، ہماری نیکی تم تک پہنچتی ہے۔ فخذ القلیل، یہ مختصر سا، زیادہ دینے کے بعد مختصر کہنا اہل بیت کے در سے سیکھو۔ زیادہ دینے کے بعد مختصر کہنا در اہل بیت سے سیکھو۔ کہتے فخذ القلیل وکن کانک لم تبع شیئا وکاننا لم نشتری، اور تم یہ سوچو کہ گویا تم نے کچھ بیچا ہی نہیں، ہم نے کچھ خریدا۔ صلوات بھیجے پر نے کچھ بیچا ہی نہیں، ہم نے کچھ خریدا ہی۔ یہ انداز ہے، یہ دینے والے کا انداز ہے۔ یہ مادی حیات جو محدود حیات ہے، اہل بیت کے سخاوت کا دریا ایسے بہتا ہے۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد نہیں دے سکتے، اس دنیا میں جانے کے بعد نہیں دے سکتے، جس کی حیات اس کے بنسبت سوچا جائے تو بہت وسیع ہے۔ اس محدود حیات میں جب اتنا عطا کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ جانے کے بعد واپس آنے کی ضرورت نہ ہو، تو مرنے کے بعد نہیں دے سکتے؟ تم کو مردہ سمجھتے ہو؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، تم نے مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں اللہ کی طرف سے رزق مل رہا ہے، کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ آپ آتے ہو ایسے لوگوں کی طرفداری کرتے ہو کہ شرم آتی انسان، اور کھل کے طرفداری۔ ویسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن وہی کہا جائے کہ پیسے کی بنیاد۔ بھائی کردار پڑھیے یزید کا، یزید تو نادم ہو گیا تھا، یزید نے تو توبہ کر لیا تھا، یزید تو پشیمان ہو گیا تھا۔ آپ شام تک کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، کہاں پر یزید کی پشیمانی دکھتی ہے، جو اپنے تخت پر بیٹھ کر خاندان رسول کا مذاق اڑا رہا تھا کہ لعبت الہاشمی بالملک فلا خبر جاء ولا نہی نزل۔ ہاشمی خاندان کو کہہ رہا تھا یہ ملک اور حکومت سے انہوں نے ڈھونگ رچا ہوا ہے۔
توبہ کب توبہ کی؟ آپ لائیے ثبوت پیش کریے. آپ کے عالم دین ہم اپنی کتابوں سے کیوں پیش کریں؟ آپ ہی کی کتابیں سے حق سر چڑھ کے بولتا ہے. آپ کے مشہور عالم دین سبط ابن جوزی تذکرۃ الفقہاء میں یہ کہتے ہیں کہ جب 1 سال کے بعد اسیری دی جانے اور رہائی ملنے والی تھی اہل بیت کو. عزیزوں 1 سال کے بعد، بیٹا صاحب 1 سال کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد بھی پشیمانی کا اظہار نہیں کیا تھا. جب یہ کہا کہ ہمیں رہائی مل رہی ہے، کہاں رہائی دے رہے ہیں؟ کہاں ہماری 3 خواہشیں ہیں. ایک خواہش یہ ہے کہ ہمارے مخدرات اور ہمارے تبرکات کو واپس کر دیا جائے. دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمیں سر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی، امام سجاد کو بلانے کے بعد. میں اپنی تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تذکرۃ الفقہاء سبط ابن جوزی اہل سنت کے مشہور عالم. کبھی فرصت ملے گی کہ ان کا علم کیا تھا، انہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی کتاب سے ہم پڑھ لیں. تو اگر پشیمان تھے تو کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ کبھی نہیں پشیمان ہوا، کبھی نہیں پشیمان، کوئی ثبوت نہیں. پشیمان تو ایسے انسان کو اللہ پشیمانی کی توفیق دے گا جس نے ظلم کی ساری حدوں کو ختم کر دیا، انسانیت کی ساری حدود کو توڑ دیا. ویسا شخص پشیمان ہو؟ کہا نہیں، ہم آپ کو نہ تبرکات واپس کریں گے اور نہ ہی زیارت کرائیں گے، نہیں امام حسین کا سر دیں. ان کی تاریخ بتا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ شہداء کو ان کے سر ملے، شہداء کے سر اسیروں کو ملے اور لے کر کربلا آئے. لیکن آپ جو یزید کی تعریف کرتے ہیں، آپ اپنی کتابوں سے سنیے، اپنے علماء سے سنیے. اور جب انکار کیا تو عابد بیمار امام سجاد نے کہا کہ یزید تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے، ہم خاندان اہل بیت کو مجبور نہ سمجھو، ہمارے صبر کا امتحان نہ لو. ہمارے صبر کا امتحان نہ لو. یزید یہ کہہ رہا تھا، کہا مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کا سر کہاں رکھا، مجھے پتا ہے کہ میرے بابا کا سر کہاں، جس اتاق میں، جس کمرے میں، جس حجرے میں. امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، حجرے کا دروازہ کھلا. وہ رومال جو سر حسین پر، سر برید حسین پر رومال ہٹتا ہے. ایک مرتبہ سر کی طرف رک کر کر عابد بیمار کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا. بابا میرا آخری سلام لے لو، بیٹا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. عزیزو آپ کا آواز گریہ بلند. کتنے دل تھے جو کربلا کی طرف متوجہ تھے، جو آج کربلا میں موجود ہیں. ان سے ہماری یہی خواہش ہے کہ ہمیں نہ مولا ہم آ نہ سکے لیکن دل ہمارا آپ کی طرف. مولا ہم جلوس 40 کا منا نہ سکے لیکن دل آپ کے آنسو روتا ہے. جزاکم رب خیر. 40واں منا رہے ہیں. جب کوئی آپ کا عزیز مرتا ہے، فاتحہ کر لیا، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ایک امید رہتی ہے کہ ابھی 40واں، اب تو 40واں منانا ہے مولا. عزیزوں آپ اپنے مولا کا 40واں منانے کے لیے بس. عزیزوں شہداء کو لے کے، اب اپنا مقتل میں پڑھ رہا ہوں، شہداء کے سر کو لے کر اسیران کربلا میں آتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری جن کی ضعیف تھے، نابینا تھے، قبر حسین کی زیارت کے لیے پہنچے. خبر ملی ادھر سے شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے. کہا جا کے دیکھو کون قافلہ ہے. پتہ چلا عابد بیمار سید سجاد اسیروں کو لے کر شام کی قید کاٹ کر سیدانیہ واپس آ رہی ہے، شہداء کو ان کا سر ملحق کرنے کے لیے، ارے حسین کا چہلم منانے کے لیے آ رہے ہیں. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. آپ کا آواز گریہ بلند ہوا، خدا آپ کی ناسوں پہ رحمت نازل. عزیزوں ایک مرتبہ جیسے ہی
جناب جابر آگے بڑھے، امام سجاد سے ملتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، جابر کو پکڑتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، جابر کو پکڑتے ہیں امام سجاد، ایک ایک مقام کی زیارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر شبیہ رسول گھوڑے سے گرا تھا، یہاں پر قاسم کے لاشے کے ٹکڑے پامال ہوئے تھے، یہاں پر اون محمد شہید ہوئے تھے، یہاں پر چچا عباس، میرا چچا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا تھا، یہاں بایاں بازو قلم ہوا تھا۔ جب سارے مقام کی زیارت کر چکے، ایک مرتبہ سید سجاد ارے بابا کی قبر پر آتے ہیں، لپٹ کے بیان کرتے ہیں، اے میرے بابا حسین، ارے شام کی قید کاٹ کر آپ کا بیٹا مجبور سید سجاد چیلم کا پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ 3 دن تک حسین کا چیلم کربلا میں منایا گیا ہے، بلکہ اطراف کی بستی، اطراف میں بیابانوں میں رہنے والے لوگ کربلا میں اکٹھا ہو گئے تھے، حسین کا چیلم منا رہے تھے۔ 3 دن تک سیدانیوں نے حسین کا چیلم منایا، اور جب آخر میں رخصت کرنے کا وقت آیا، ارے ایک ایک بی بی حسین کے قبر سے لپٹتی ہے، اپنے ماجہ حسین کو رخصت ہوتی ہے۔ جب تمام بیویوں نے الوداع کر لیا، حسین سے رخصت ہو گئی، تو ایک بی بی تھی جو رخصت نہیں ہو رہی ہے، جو جانے کو تیار نہیں ہے، وہ تھی جناب رباب۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آتی کہتی ہے بابی ارے ہمیں وہ مدینے واپس چلنا ہے، رباب کہتی ہے میں واپس نہ جاؤں گی۔ سید سجاد آتے ہیں، مادر گرامی آپ کو بھی چلنا ہوگا۔ ارے زبان حال جناب رباب تھا، اے بیٹا سید سجاد، میرا والیو وارث کربلا میں سو رہا ہے، 6 مہینے کا اصغر کربلا میں سو رہا ہے، ایک 4 سال کی سکینہ تھی جسے میں شام میں چھوڑ کر چلی آئی، اب رباب مدینے جا کر کیا کرے، رباب کو یہی چھوڑ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔ الہی سلامتی، الہی سلامتی، الہی سلامتی۔ پروردگار اس قلیل سے عبادت قبول، جو پریشان حال ان کی پریشانی قبول، جو مریض ان میں شفایات شیعان حیدر کربلا جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، مبتلا ہیں، بالخصوص ان وبائی امراض سے انہیں محفوظ رکھا۔ صاحب خانہ بانی خانہ جو مرحوم بانی مجلس تھے، پروردگار ان کے درجات میں بلندی، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل، ہم کو ان کے انصار